اور اپنی بقا کے لیے بھی محتاج ہے دہلیز دروازہ مصطفیٰ کا۔ اس بات کو سمجھنا ہے ذرا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو الحمدللہ غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا ہوں، اور میں تقریر بھی نہیں کرتا ہوں، میں تو درس دیتا ہوں، لہذا میں کوئی بھی بات ابہام کی حالت میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کیوں پوری کائنات محتاج ہے مصطفیٰ کی؟ سوال ہے نا جی، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ کا محتاج ہے، اور مصطفیٰ فقط ایک ہستی کے محتاج ہیں، وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ کی ہستی ہے۔ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ، رسول اور آل رسول، کائنات ان کی محتاج ہے، یہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو پوری کائنات کا ہادی بنایا ہے، کائنات کو ہدایت کرنے والا، راہبری کرنے والا، رہنمائی دکھانے والا یہ قرار دیا ہے۔ یہ ہستیاں اللہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، پورا جہان ان کا محتاج ہے۔ بڑی سمپل سی، بڑی سادہ سی دلیل ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو، کہ دیکھیں اللہ کے اسماء و صفات میں، دعا جوشن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ الذی سبقت رحمتہ من غضبہ، وہ پاک ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے مقدم ہے۔ دعا کمال کے آغاز میں پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں تجھ سے سوال کیا کرتا ہوں؟ تیری رحمت کا۔ رحمت کیا ہے؟ وسعت کل شیء، جو تمام شے سے وسیع تر ہے۔ یعنی اس جہان میں رحمت سے وسیع کوئی موجود نہیں، اور اس جہان پر حاکم کون ہے؟ نظام رحمت ہے، حکومت رحمت کی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلنا ہے، سمجھنا ہے۔ نظام رحمت ہے، ہر موجود اپنے وجود میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج، اپنی بقا میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر اللہ کی رحمت کا تسلسل رک جائے تو کوئی موجود باقی نہیں رہ پائے گا۔ دیکھیں نا، جس طرح آپ کے یہ لائٹ میں، بلب میں پاور آتی ہے نا، بجلی آتی ہے نا، اگر ایک لمحے کے لیے بجلی کی سرکولیشن رک جائے، وہ تسلسل رک جائے، تو بلب چل پائے گا؟ بڑی سادہ سی مثال ہے۔ ایک لمحہ اگر بجلی منقطع ہوئی ہے، بلب کی روشنی ختم۔ جس نے پہلے اس چھوٹے سے کمرے کو مناسب مقدار میں روشنی دے رہا تھا اور ہمارے تمام امور انجام پا رہے تھے، ایک لمحے کے لیے ایک عام سی چیز ہے بجلی، پاور، وہ بند ہوئی ہے، اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس پوری کائنات پر رحمت کا نظام حاکم ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا افاضہ ہو رہا ہے، کائنات باقی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر رحمت کا تسلسل رک جائے، کائنات اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پائے گی۔ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ پوری کائنات دہلیز دروازے مصطفیٰ پر جب تک اپنی جبین نیاز جھکاتی نہیں ہے، تب تک نہ وجود میں آ سکتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے۔ کہا تھا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجود بھی رحمت ہے
اور اس کی بقا بھی رحمت ہے۔ ہر ایک چیز کا عدم سے وجود میں آنا بھی رحمت ہے، اور اس کا باقی رہنا بھی رحمت ہے۔ ہر موجود محتاج رحمت ہے۔ ہر موجود کیا ہے؟ ہر موجود کیا ہے؟ محتاج ہے۔ ہر موجود کیا ہے؟ رحمت دا محتاج۔ ہر موجود رحمت دا محتاج۔ اور قرآن میں خدا فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ ہی کو، آپ کے نور کو ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ تو پورے کا پوری کائنات محتاج ہے مصطفیٰ کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج رحمت ہے، اپنی بقا کے لیے۔ اب یہ دوسرا مرحلہ ہے، اگر آپ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کریں تو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کسی شے کے عدم سے وجود میں آنا ایک مرحلہ ہے، وجود میں آنے کے بعد باقی رہنا، بقا۔ اب میری چونکہ تقریر عام روش سے تھوڑی سی ہٹ کے ہوتی ہے، لہٰذا آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں۔ ایک ہے ہر چیز کا وجود میں آنا، ایک ہے جو چیز وجود میں آ گئی ہے اس کا باقی رہنا۔ جو وجود میں آ گئی ہے اس کا باقی رہنا۔ باقی رہنے کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہدف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، غایت نہیں ہے، تو اس کی بقا کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ حکیم ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام انجام نہیں دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات؟ سمجھ بھی رہے ہیں؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اس سائیڈ والے بھی توجہ فرمائیں۔ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام، کوئی اقدام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اب اللہ اگر کسی موجود کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے حکمت ہے، یقیناً اس کا ہدف بھی ہوگا، یقیناً اس کا مقصد بھی ہوگا۔ اللہ نے کسی چیز کو عبث اور باطل پیدا نہیں کیا جب تک اس کا مقصد نہ ہو، جب تک اس کا ہدف نہ ہو، اس کی خلقت نہیں ہوتی ہے۔ وہ عدم سے وجود میں نہیں آتا ہے، وجود میں آنے کے بعد اگر اس کا مقصد پورا ہو گیا تو پھر باقی نہیں رہتا ہے۔ وجود بھی محتاج رحمت، بقا بھی محتاج رحمت۔ وجود ہے امر کن کا نتیجہ، لیکن بقا کے لیے ہدف چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب میں یہاں سے آ کے آپ کو لنک دوں گا۔ وجود حکمت الہی کے امر کن کا محتاج ہے، لیکن بقا کے لیے ہدف چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر موجود کو اس کے مقصد تک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کو سمجھنا، کوئی بھی موجود ہے، جس حد تک اللہ نے، اب انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے نا، تو اس اختیار میں جہاں انسان کا اختیار ہے وہاں پہ اس نے اپنے ہدف کو خود پہنچنا ہے، لیکن جہاں اختیار نہیں ہے وہاں وہ اپنے ہدف پہ مکمل پہنچے گا۔ جو موجود فاعل مختار نہیں ہے، سورج کبھی حکم الہی کی مخالفت نہیں کرتا، چاند کبھی حکم الہی کی مخالفت نہیں کرتا، پہاڑ، درخت، فصلیں، زمین، ستارے کبھی بھی حکم الہی کی مخالفت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا۔
یہ ایک چھوٹا سا وجود ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک چھوٹا سا وجود ہے، دیکھنے میں بڑا کمزور ہے، جسے انسان کہتے ہیں، لیکن اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، یہ اللہ کے حکم کی مخالفت انجام دیتا ہے۔ دیکھو نا، قرآن میں ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، چوپائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، چاند اللہ کو سجدہ کرتا ہے، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور اکثر لوگ بھی، وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، اور وہ بندے بھی کم نہیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب یقینی ہے۔ نہ سورج کی دو کیٹیگری ہیں، نہ چاند ستاروں کی، نہ درختوں کی، نہ فصلوں کی، نہ پہاڑوں کی، لیکن جب انسان کا مرحلہ آیا، انسان کی دو کیٹیگریز ہو گئیں۔ ایک جگہ پہ انسان ساجد ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ انسان اللہ کی معصیت کر رہا ہے۔ اللہ نے ہر موجود کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے، ہر موجود اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اب بعد میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کی جان ہے، پورا جو کچھ کہہ چکا ہوں اس کی جان یہ جملہ ہے، اللہ نے ہر موجود کو اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ کچھ وہ موجود ہیں جو صاحب اختیار نہیں، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی ہے، اور کچھ وہ موجود ہیں جو فاعل مختار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، ان کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے اللہ نے 1 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء بھیج کر ان کے لیے اپنے ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، کیوں بھیجے انبیاء؟ توجہ چاہتا ہوں، تاکہ انسان اپنے ہدف تک پہنچے۔ آدم سے لے کر حضرت مصطفیٰ تک کیوں مبعوث کیے؟ تاکہ انسان اپنے مقصد کو پہنچے۔ دیگر موجودات تو اللہ کی وحی کے محتاج تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّخْلِ، شہد کی مکھی کی طرف بھی اللہ نے وحی کر دی۔ ارے بھائی، وہ وحی تشریع نہیں، وحی تکوینی تھی۔ مکھی کیا ہو؟ سورج، چاند، ستارہ اور نظام شمسی بھی حکم الہی کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فقط ایک موجود ہے، دیکھنے میں عاجز، دیکھنے میں کمزور، لیکن اختیار میں اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جانے والا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے دشمن نے اسے اپنا ہم نوا اور ہم فکر بنا لیا ہے۔ کرنے اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو؟ کس کے کہنے پہ، کس کے بل بوتے پہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کی معصیت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے؟ شیطان کے کہنے پہ، شیطان کی گمراہی میں آ کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس نے ہمیں کہا سنو، یاد رکھو، ان الشیطان للانسان عدو مبین،
اے انسان اگر تو اپنی بلندی چاہتا ہے، شیطان بلندی سے نیچے آیا تیرے جد آدم کی مخالفت کر کے، اگر تو اپنی بلندی کو، اپنی رفتوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو شیطان سے بچ کے رہنا، یہ تجھے پست کرے گا، اللہ تجھے بلند کرنا چاہتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ ہدف تو ہے نا، لیکن جو ہدف اللہ نے دیا ہے وہ ہدف کیا ہے؟ انسان کو بلند کرنا، اعلیٰ علیین، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو جانا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بلندیوں کا سفر کریں۔ اللہ کا اور ہمارا مشترکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم پستیوں کا سفر کریں۔ دیکھ لیں یہاں پہ میں نے بڑی وضاحت سے بات کہہ دی ہے۔ خدا نے ہمیں فرما دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اے انسان، میں تجھے اپنا ولی بنا کے بلند کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو میرا عدو بن کے آئے گا تو میں تجھے پست سے پست کر دوں گا۔ اگر میرا بن کے آئے تو بلند ہو جائے گا، اگر میرے دشمن کے ساتھ ہو کے آئے تو پست ہو جائے گا۔ اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، چاہے تو بلندیوں کی طرف سفر کر، چاہے تو پستیوں کی طرف سفر کر۔ یاد رکھو، ملائکہ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس سے بلند نہیں ہو سکتے۔ حیوانات کو جو مقام اللہ نے دیا ہے اس سے پست نہیں ہو سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اردو زیادہ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ اللہ نے ملائکہ کو کیسا بنایا؟ اس سے بلند نہیں ہو سکتے۔ حیوانات کو کیسے بنایا؟ اس سے پست نہیں ہو سکتے۔ سورج چاند ستاروں کو کیسا بنایا؟ نہ بلند ہو سکتے ہیں نہ پست ہو سکتے۔ انسان کو کیسا بنایا؟ توجہ چاہتا ہوں، بلندی میں مسجود ملائکہ بنتا ہے۔ جب بلند ہوتا ہے تو ملائکہ آ کر اس کی دہلیز پہ، اس کے قدموں میں سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کبھی اس کے دروازے پر اس کے بچوں کے درزی بن کے آتے ہیں، کبھی انہی کے دروازے پر آئے تطہیر لے کے آتے ہیں، کبھی انہی کے دروازے پر ان کی چکیاں چلاتے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا مقام وہ ہے جہاں ملائکہ سجدہ کرتے اچھے لگتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اور پستی میں کیا ہے؟ پستی میں اگر کیا ہے، جانا ہے پستی میں، ہم پہ کیا؟ ہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ وہ جو کفر کرتے ہیں، وہ جو معصیت خدا انجام دیتے ہیں، وہ جو گناہگار ہیں، وہ جو نافرمان ہیں، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے، ہم کل انعام، وہ چوپائے ہیں۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ انسان کا میدان بہت وسیع ہے۔ بلندیوں میں کہاں پہ؟ پستیوں میں کہاں پہ؟ اور یاد رکھو، ہر انسان نے، بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، جوان نے، مرد نے، عورت نے اپنا مقام خود بنانا ہے۔ یہ میں اب یوں سمجھیں کہ اپنے طلاب کو درس دے رہا ہوں۔ ہر انسان نے اپنا مقام خود بنانا ہے۔ تو کتنا تعلق رکھتا ہے خدا سے؟ تو اللہ سے دشمنی میں کس حد تک جاتا ہے؟ تیری پستی بھی تیرے ہاتھ میں ہے،
تیری بلندی بھی تیرے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تجھے نشان عبرت بنا کے رکھ دے گا. فرعون کا انجام دیکھ لو، نمرود کا انجام دیکھ لو. اللہ اپنے دشمن کو نشان عبرت بنا کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ کے دوست بنو گے تو اللہ کسی کو اپنا خلیل بناتا ہے، کسی کو اپنا حبیب بناتا ہے، کسی کو اپنا رفیق بناتا ہے، کسی کو اپنا صدیق بناتا ہے، کسی کو سچا قرار دیتا ہے، کسی کو اپنا خلیفہ قرار دیتا ہے، اور کسی کو معصوم بنا کے دنیا کی ہدایت کے لیے اس کے دروازے کو مینار نور اور مینار ہدایت بنا کے رکھ دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. نجات چاہتے ہو تو کشتی نوح میں سوار ہو جاؤ نا. ہر دور میں کشتی نوح رہی ہے، ہر دور میں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اور اب میں جو کہنے جا رہا ہوں اگر اس کو سمجھیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انسان فاعل مختار تھا. اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے نازل شدہ